لے رہے ہیں، یہ ایک بالکل بدلی ہوئی دنیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج ہمیں جو سہولیات اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے میسر ہیں، آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے بالکل اس کا تصور محال تھا۔ لیکن آج دیکھیں وہ سہولیات ہمیں مل چکی ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ پہلے ایک گاؤں کی خبر دوسرا گاؤں نہیں رکھتا تھا، ایک شہر کی خبر دوسرا شہر نہیں رکھتا تھا، اب پوری دنیا اس وقت امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر صدارتی جو مہم جاری ہے، انتخابی جو مہم جاری ہے، وہاں پر جو پارٹیاں ہیں تو ان کا منشور کیا ہے، وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ روس کے اندر، چین کے اندر حالات کیسے ہمیں معلوم ہے، لاہور کے اندر موسم کیسا ہے ہمیں معلوم ہے، اسلام آباد کا موسم کیسا ہے ہمیں معلوم ہے، اسلام آباد کے اندر حالات کیا ہیں، سیاسی کشمکش کیا ہے، باقی معاملات کیا ہیں، سب کچھ ہمیں معلوم ہے اس ٹیکنالوجی کی بدولت۔ بحیثیت مسلمان ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم کرنا۔ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اقامت دین کے لیے کیا، کون سا راستہ، کون سے چینلز، کون سے ذرائع ایسے جو ہمیں استعمال کرنا ہوں گے۔ بس جو چینلز، جو ذرائع ہمیں میسر ہوں، ان راستوں کو، ان چینلز کو، ان وسائل کو ہم نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ وہ شخص اس معاشرے کے اندر رہتا ہی نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے ہی نہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کے ختم کر دیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیمروں کو دریا برد کے اندر کر دیں، ہمیں کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں موبائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے بلکہ استعمال کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر نہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے اندر ہمیں ریفارمز کرنی ہوں گی، اصلاحات لانی ہوں گی۔ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے علم حاصل کرنا کس طرح تھا، اب دیکھیں اسی موبائل کے ذریعے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں پوری دنیا۔ دیکھیں آپ دیکھ لیں جامعات، یونیورسٹیز، کالجز، مدارس، وہ کیا کرتے ہیں، اب اسی موبائل کے ذریعے بچے گھر بیٹھے آن لائن کلاسز لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا کہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں، بچوں کے ہاتھ سے انٹرنیٹ چھین لیں، یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نہیں، اسی کو آپ نے مؤثر ہتھیار بنانا ہے، یہی آپ کا بہترین اسلحہ ہے جس کے ذریعے آپ نے دنیا تک اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ لہذا موجودہ دور کے جو سکلز ہیں ان کے اندر آپ کو مہارت حاصل کرنی ہوگی، ان کا استعمال آپ کو سیکھنا ہوگا، ورنہ آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، دنیا کی دوڑ سے آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس ذمہ داری کو کبھی بھی آپ ادا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اب یہ جو آپ کا موبائل ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ اب اکیڈمی کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یوٹیوب ایک اکیڈمی ہے جہاں سے آپ سیکھتے ہیں۔ لاکھوں کتابیں ایسی تھیں کہ جن کا نام و نشان نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھی، وہ لٹریچر آپ خرید نہیں سکتے تھے، اگر معلوم بھی تھی، کہیں پر موجود بھی تھیں، آپ کے پاس نہیں تھیں، لیکن ابھی آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، اسی طریقے سے PDF کی صورت میں آپ کو وہ لیکچر ابھی مل سکتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ پین کاپی لے کر یوٹیوب کے سامنے بیٹھیں۔ اب یہاں پر جتنے بھی کام ہیں، آپ ویب سائٹ بنانا چاہیں، آپ اپنی ID بنانا چاہیں، آپ اپنے چینلز بنانا چاہیں، وہاں پر پورے پروگرام وہاں پر موجود ہیں، آپ سافٹ ویئر کے پورے پروگرام آپ سن سکتے ہیں، جہاں پر کئی ہزار روپے کورس کر کے، میں کہتا ہوں ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے فیسیں ادا کر کے جو چیزیں آپ سیکھ سکتے تھے کسی زمانے میں، ابھی وہ آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹی وی چینل کے جو مالکان ہیں، میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اب اس بات سے، یعنی ٹی وی ہو، ڈرامہ ہو، فلم ہو، موویز ہو، ہم ان کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ روک دیں ان کو، یہ روک نہیں سکتے۔ اسی کے اندر آپ کو اصلاحات کرنی ہوں گی۔ کیسے اصلاحات؟ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ آپ مشکل کے اندر پڑ جائیں، بس سادی سی، آسان سی اور انتہائی سادی سی بات یہ کہ آپ وہ کلچر دکھائیں دنیا کو جو اسلام نے ہمیں دکھایا ہے، اسلامی اخلاق لوگوں کو سکھائیں، اسلامی کلچر لوگوں کو دکھائیں، پاکستان کا کلچر لوگوں کو دکھائیں۔ پاکستانی کلچر کیا ہے؟ اسلامی، بلکہ پاکستانی کلچر وہی ہے، ہم پاکستان کے اندر رہنے والے، جو اسلام کا کلچر ہے، ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے آپ پیش کریں۔ دیکھیں نا، علم نفسیات کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا نا، وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بچے یہ ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہیں یا شوٹنگ والی، اور جس کے اندر وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر تشدد کا مادہ ابھر آتا ہے، اور تشدد کا مادہ غلبہ پا لیتا ہے، اور وہ سخت گیر ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ میری بات ہے، کسی زمانے کے اندر دیکھیں نا، 90s کا جو زمانہ تھا، اس کے اندر جو ڈرامے بنتے تھے PTV کے، تو انہوں نے پاکستان کے جو عوام ہیں تو ان کے کردار کی اصلاح کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ وارث ڈرامہ ہو گیا، اسی طریقے سے وہ اندھیرا اجالا ڈرامہ ہو گیا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے، میں کس کا نام لوں۔ انہوں نے ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کیا۔
اور اس سے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح ہوئی ہے۔ لیکن مشرف صاحب نے جس وقت یہ میڈیا 2004-05 میں آزاد کیا تھا، اس کے بعد پھر یہ پرائیویٹ چینلز کھل گئے اور بہت کچھ اس طرح ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ سارے چینل سیاسی ونگ بن گئے، جو کچھ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو حقائق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقائق تو نہیں ہوتے، وہ کچھ ہوتا ہے کہ جو آپ پیسے لے کر آپ کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے اور آپ کے وہ جو اینکر ہیں وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو حق سچ کی آواز ہونی چاہیے۔ صحافیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ کھلے جو مسائل ہیں پاکستان کے، دنیا کے لوگوں کے مسائل ہیں، وہ مسائل پیش کریں، ان کی نشاندہی کریں، ان کے اوپر صحت مندانہ بحث کریں اور ان کا حل پیش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو نبھانا چاہیے۔ جو ڈرامے بنتے ہیں، جو فلمیں بنتی ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ آپ دکھاتے ہیں، ان کے اندر اسلامی کلچر دکھائیں۔ دیکھیں وہ جو ترکی کی تاریخ کے اوپر ابھی جو ارطغرل ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں، تو یہ صحیح لفظ بھی ارطغرل ہے، اچھا ارطغرل یہ صحیح لفظ، چلو خیر وہ بھی ٹھیک ہے۔ ارطغرل جو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر دیکھیں نا اچھی باتیں ہیں۔ اسلام جو ہے نا، میں آپ کو بات ایک بتاتا ہوں کہ چھوٹی بہت ٹھیک ہے، خرابی ہوتی ہے کہ جس کو آپ شریعت کے دائرے کے اندر فتویٰ اگر آپ حاصل کریں مفتی سے حرام حلال جو بتاتے ہیں تو وہ ان کو جائز نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ شر قلیل برداشت کرتا ہے خیر کثیر کے لیے، یعنی تھوڑا بہت شر ہو نا، اس کے پیچھے بہت بڑی خیر ہو تو اس کو اسلام برداشت کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خرابیاں دور بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ آغاز تو کریں نا، آپ ایک دم تو اس طرح نہیں ہوتا نہیں جو بندہ ناپاک جگہ سے نکلا اور فوراً نکل آئے۔ دیکھیں نا، پہلے اسلام بھی حکم دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم جاری کیے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ دیے ہیں۔ شراب ایک دم اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، پاکی کا جو نظام تھا ایک دم اللہ تعالیٰ نے نافذ نہیں کیا، آہستہ آہستہ ان کو عادت ڈالی ہے، پہلے اس طرح کرو، اس طرح کرے، پھر اس طرح کرے، نکلتے نکل گئے۔ شراب کو پہلے ایک حکم نازل کیا، پھر دوسرا، تو اس طرح یہ جو معاشرے ہے جس سے ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے اور نکل آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ جو خرابی ہوتی ہے بندہ آہستہ آہستہ ان کو دور کرتا رہتا ہے، تو آپ اس طرف توجہ دیں۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا مثبت استعمال ہونا چاہیے۔ جب ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال ہوگا، معاشرے کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا آپ ڈرامہ دکھائیں، فلم دکھائیں، لڑکیوں نے خوبصورت اوپر دوپٹے پہنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو چہرے کا پردہ ہوتا ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، بعض واجب کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو مستحب ہے۔ فتنے کے زمانے میں، فتنے کا دور ہو تو چہرے کا پردہ بھی، لڑکیوں کو جو چہرے کا پردہ ہے وہ مستحب ہے، لیکن فتنے کا زمانہ نہ ہو تو چہرہ ہمارے نزدیک پردے کے اندر نہیں آتا۔ تو کوئی بات نہیں، لڑکیوں کا بے شک چہرہ نظر آئے، ماں کا کردار ادا کریں، بیٹی کا کردار ادا کریں، اوپر خوبصورت سکارف پہنیں۔ آج کل تو یہ ماسک جو ہے وہ بھی ایک رواج کے طور پر ہے، وہ پہن لیں اچھے انداز کے اندر، وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ بچے ڈراموں کے اندر ہی قرآن پاک کی تلاوت بچے کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، جس طرح وہ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ ارطغرل سیریز کے اندر آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ کلچر دکھائیں نا لوگوں کو، اسلامی کلچر دکھائیں، اسلامی تعلیمات اس کے اندر آپ فیڈ کر دیں۔ یہ جو بچے گیمیں کھیلتے ہیں ان کے اندر میں کہتا ہوں کہ انسٹالمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے بچے سیکھیں اگر سیکھنا چاہیں تو، لیکن اگر آپ اس طرح کریں نا، آپ کی وہ نیت ہو نا اس طرح، لیکن اگر آپ نے مغربی کلچر کو، ویسٹرن جو ممالک کے کنٹریز ہیں ان کے کلچر کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، وہ نیت کے اندر آپ وہ شامل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی شخص پاگل ہوگا وہ کہے کہ یہ ڈرامے ختم کر دیں، یہ فلمیں ختم کر دیں، اور یہ موویاں ختم کر دیں، اور یہ انٹرنیٹ بچوں سے لے لیں، اور یہ موبائل بچوں سے لے لیں، نہیں، اس کی ڈائریکشن آپ کو کرنی ہوگی، اس کے اندر اصلاحات آپ کو لانی ہوگی، اور اصلاحات اسی طریقے سے لائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں آپ تاریخ پڑھیں نا، تاریخ اسلام کے اوپر ڈاکومنٹریز بننی چاہیے، تاریخ اسلام کے اوپر فلمیں بننی چاہیے، تاریخ اسلام کے اوپر ڈرامے بننے چاہیے۔ یہ مثنوی شریف آپ پڑھیں، ایک آیات رومی آپ پڑھیں، اچھے اچھے جو آپ نے وہ جن واقعات نے لوگوں کی زندگی بدلی ان کو آپ فلمائیں نا، فلم کی صورت میں آپ پیش کریں، ڈرامے کی صورت میں آپ پیش کریں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ پھر آپ معاشرے کے اوپر مثبت اثرات بھی دیکھیں۔ ابھی تو آپ صرف لڑکیوں کو یہ سکھاتے ہیں، پوری دنیا کا ایک ہی مسئلہ ہے محبت، لڑکیوں کو آپ سکھاتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے، پھر گھر سے کس طرح چھوڑا جاتا ہے، لڑکیاں سونا گھر سے لیتی ہیں اور لڑکے کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی معاف کرے۔ ابھی تو آپ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں، ابھی تو آپ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں بھابھیوں کے ساتھ، خاص کر ہندوستانی ڈرامے، کہ بھابھیوں کے ساتھ وہ فلم کس طرح چلانی ہوتی ہے عاشقی معشوقی کی، ابھی تو آپ یہ سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بھی انکاری نہیں ہوں کہ بعض ڈرامے ایسے اس دور کے اندر بھی بنے کہ جنہوں نے مثبت کردار ادا کیا ہے، بہرحال اس میں سے بھی گاند آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ مختصر لباس کے اندر ایک بیڈ کے اوپر وہ لیٹے ہوتے ہیں، پھر اس طرح ظاہری سی بات ہے کہ ساری چیزیں آرام ہیں، ان کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ تو اس کے اندر آپ اصلاحات لائیں۔ تو یہ تو دیکھیں نا، جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، یہ تو مطلب جو مین اسٹریم جو ہمارا میڈیا ہے نا، یہ تو اس کے لیے۔ باقی دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا جو ہے اس وقت اس کا افیکشن زیادہ ہے، یعنی بنسبت پرنٹ اور الیکٹرانک جو میڈیا ہے، یعنی اس کا جو اثر ہے اس میڈیا کا، جو چینلز ہیں ان کی وجہ سوشل میڈیا کا اثر زیادہ اور ان کے ویورز بھی زیادہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ بعض چینل کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ویونگ شپ اتنی نہیں ہے، ان کے سبسکرائبر اتنے نہیں ہیں۔ باقی عام لڑکے ہوتے ہیں گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ویونگ شپ زیادہ ہے، ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں۔
میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو ان کی خدمت میں جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، بھائی ہیں، تو آپ وہ مختصر جو شارٹ ویڈیو بناتے ہیں ان کے اندر آپ اچھا پیغام دیں لوگوں کو۔ یہ کیا ہوتا ہے، کبھی مولویوں کے حلوے کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، کبھی لڑکیوں کے دوپٹے کے اوپر آپ مذاق کر رہے ہیں، کبھی کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پرینک کے نام کے اوپر وہ طوفان بدتمیزی اور وہ طوفان بے حیائی ہے کہ الامان والحفیظ یہی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ میرا بھائی مثبت میسج لوگوں کو دیں۔ شارٹ ویڈیو ہوتی ہے 4 منٹ کی، پورا دن پھر آپ ایڈیٹنگ کٹنگ بھی اس کے اندر کر دیں تو اچھا میسج آپ دیں لوگوں کو۔ عدلیہ کے لیے کوئی اچھا میسج جاری کریں، کچھ حکومت کے لیے اچھا میسج جاری کریں، کوئی اس طرح کریں کہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے کسی مسئلے کی آپ نشاندہی کر دیں، کسی مسئلے کی آپ نشاندہی کر دیں، کسی مسئلے کا حل آپ پیش کر دیں۔ کوئی اچھی سی ایک آیت ہے مولانا روم کی ہے یا باقی اولیاء اللہ کی ہے، تذکرۃ الاولیاء سے آپ لے لیں، حضور دات علی جویری کے کشف المحجوب سے لے لیں، باقی بھی سینکڑوں اولیاء اللہ کی سیرت کے اوپر کتابیں، وہ آپ فلما کر لوگوں کو پیش کر دیں۔ کتنے اچھے انداز کے اندر آپ پیش کر سکتے ہیں، پھر اس کا آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، اصلاح کی کوشش تو کریں نا۔ ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈال کے بندہ خود دودھ پی کے سو جائے، یہ بات بھی تو اچھی نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری بھی تو پہچانیں۔ دیکھیں اسلام یہ تو نہیں کہ اوپر سے نافذ ہوگا، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے ہیں گھر سے شروع کریں بات اپنی، آپ اپنے گھر سے بات شروع کریں، اپنی بیٹیوں کے اوپر اسلام نافذ کریں جو آپ کے بس کے اندر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اپنی ذمہ داری دکھاتا ہوں، مجھے گھر والے یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل نہیں استعمال کرنے دیتے تھے۔ میں سن 2009 کے اندر میں نے پہلی تقریر کی تھی، سن 2009 کے اندر، ٹھیک ہے اس زمانے کے اندر اتنا یہ نہیں ہوا تھا، میڈیا عام نہیں ہوا تھا، سوشل میڈیا اتنا زیادہ اس کا شہرت نہیں تھا۔ بہرحال سن 2009 کے اندر میں نے یہ استعمال کرنا شروع کیا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت اور پڑھنا شروع کیا علم دین، اور ساتھ ساتھ میری جو تبلیغ تھی وہ بھی جاری ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے اس نام سے نفرت تھی کہ یہ سوشل میڈیا بچے ٹائم ضائع کرتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، چھوڑے، میں بالکل سائڈ کے اوپر رہا ہوں اور مجھے کافی نقصان ہوا اس چیز کا۔ لیکن آخر کار کرتے کرتے دیکھیں سالوں گزر گئے، سن 2015 سے تو پھر میرے دوست بھی میرے پیچھے پڑے رہے کہ حافظ صاحب آپ کیا کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کی تصویر ہے، نہ کوئی آپ کا پروگرام ریکارڈ ہے، نہ اور کچھ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے بہرحال کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا نہیں جی میں، پھر آخر کار دسمبر 2000 یعنی ابھی نومبر 2022 ہے نا، دسمبر 2000 یعنی 3 سال ہونے کو، 1 مہینہ کم 3 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، میری 800 کے قریب ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ویڈیو سینکڑوں کے حساب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ جس نے لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر ڈالا ہے، لوگوں نے آداب زندگی سیکھے ہیں۔ تو میں نے اس کا ایک مثبت استعمال کیا ہے۔ جمعے کے خطبے ریکارڈ ہونے لگے ہیں، درس حدیث ریکارڈ ہونے لگا ہے، قرآن پاک ریکارڈ ہونے لگا ہے، درس قرآن ریکارڈ ہونے لگا ہے، اور اخلاق کے اوپر مبنی گفتگو ریکارڈ ہونے لگی ہے، لوگوں کے اوپر اچھا اثر پڑا ہے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا۔ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے لیے بھی، جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پیچھے آپ گند چھوڑ کے نہ جائیں، جس کو کہتے ہیں نا باقیات السیئات، برے رہنے والے کام، وہ آپ چھوڑ کے نہ جائیں۔ باقیات الصالحات، اچھے، یعنی یہ 2 اصطلاحیں آپ نے یاد رکھنی، یعنی پیچھے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، باقیات الصالحات ہے یا باقیات السیئات ہے۔ یہ میڈیا چینل مالکان جو ہے وہ بھی سوچیں، جو 10 روپے کے اوپر بک جاتے ہیں اور قوم سے حقائق چھپا کے جھوٹ پھیلاتے ہیں اور دن رات پروپیگنڈا ہی کرتے رہتے ہیں اور جھوٹ نشر کرتے رہتے ہیں، اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ بھی سیکھ لیں اس بات کو کہ آپ دیکھیں ویڈیو جو بنی ہے یہ باقیات الصالحات میں شمار ہوتی ہے یا باقیات السیئات میں، یعنی باقی رہنے والا یہ گناہ ہے یا باقی رہنے والی یہ نیکی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وہ شخص خوش نصیب ہے کہ دنیا کے اندر وہ گناہ کرتا رہے، گناہ کر کے چلا گیا، لیکن اس کا باقی ریکارڈ کے اندر کوئی گناہ موجود نہیں ہے کہ پیچھے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی فائدہ اٹھانے سے یہ مطلب لوگ اس کو فالو کرتے رہے اور گناہ آگے پھیلتا رہے، یعنی آپ دنیا سے چلے گئے نا، آپ کے گناہ ایسے تھے نا کہ آپ کے مرنے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، تو یہ بات تو بہت اچھی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے مرنے کے ساتھ وہ آپ مر گئے ہیں لیکن گناہ پیچھے ریکارڈ میں رہ گیا ہے، تو وہ باقیات السیئات ہے، جتنے لوگ فالو کریں گے اس کا ایک حصہ آپ کے اوپر بھی آتا رہے گا۔ اور اگر وہ باقیات الصالحات میں، باقیات السیئات میں نہیں ہے، باقیات الصالحات میں، تو جو لوگ فالو کریں گے، جو لوگ نیکی کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی، آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ چیز درج ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کل قیامت والے دن۔ لہٰذا اسی کے اندر میں پھر اپنا جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ناسمجھ ہے، اللہ رسول کے وہ پیغام سے، اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ ناواقف ہیں، وہ ناسمجھ ہے، اس کو ختم ہم کبھی نہیں کر سکتے، الٹا ہم میں سے وہ زہر ہو جائیں گے، مقابلے میں آئیں گے نا تو ہم گر جائیں گے، مر جائیں گے۔ اب بھی دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر مطلب جتنی ویڈیو بنی ہو نا، میں کہتا ہوں آپ دیکھیں اپلوڈ کتنی تصویریں اپلوڈ، کتنی ویڈیو اپلوڈ ہیں، آپ ان میں زیادہ دیکھیں زیادہ برائی کے اوپر مبنی ہے۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کام جو نیکی کا ہے، نیکی پھیلانے کا، وہ تھوڑا ہے، تو یہ تب بھی ہوگا جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے گی۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ اٹھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، آپ 2 لاکھ کا موبائل خریدیں، 5 لاکھ کا کیمرہ خریدیں، جو آپ کی توفیق ہے آپ وہ کریں اور ریکارڈ کریں، اپنا اچھا میسج گھر کے اندر قرآن کا مطالعہ کریں، ایک حدیث پاک میں کہتا ہوں آپ ریکارڈ کروا دیں،
ترمذی شریف آپ نے کھول لیے، چلو عربی پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ کسی اچھے عالم دین کا پڑھ لیں، ایک حدیث پاک آپ نے سمجھ لیا نا، پہلے سمجھیں آپ اس کے، خود مطالعے سے سمجھ گئے، الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی 10 میٹرک پاس ہیں آپ، ایف اے پاس ہیں، بی اے پاس ہیں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا کچھ، آپ دیکھ لینا، آپ اس کو پڑھ لیں، حدیث پاک کو سمجھ لیں، اگر نہیں سمجھ آئی محلے میں 7 عالم دین ہے، پوچھ لیں، کسی کو فون کر کے پوچھ لیں، حدیث پاک کا واضح جیسا وقت آپ کے ذہن کے اندر کنسیپٹ کلیئر ہو جائے نا، وہی گھر کے بیڈ کے اوپر بیٹھے بیٹھے ریکارڈ کرا دیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ دنیا تک پہنچ جائے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے، آپ دیکھیں آپ کی زندگی تبدیل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دین کے داعیان میں آپ کا شمار ہوگا۔ 40 حدیثوں والی وہ مشہور مشکات شریف کی روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 حدیثیں میری امت میں سے یاد کرے گا، امتی اللہ تعالیٰ ان کو علماء کے ساتھ، فقیہان کے ساتھ، یعنی فقہاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ 40 حدیثیں آپ یاد کریں، 40 حدیثیں آپ یاد کریں، ان کا مفہوم سمجھیں، پھر وہ لوگوں تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو کاموں